سوال یہ ہے کہ محمد عامر نے ریٹائرمنٹ لی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے جب ریٹائرمنٹ لیا پاکستان ٹیم میں یس باس کرنے والے جو ہیں وہ رہیں گے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, محمد عامر کی اپنی ایک رائے ہے. آئی تھنک کہ میں نے ہمیشہ رسپیکٹ کی ہے پلیئرز کی, چاہے وہ سینئر ہوں جونیئر ہوں جو ٹیم میں کھیلتے ہیں. میں کپتان تھا جب محمد عامر 2016 میں واپس آئے. ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو ویلکم کیا پاکستان کے لیے, سپورٹ کیا اس کو. جب میں ایز اے کوچ بھی آیا تو سپورٹڈ ہیم. انگلینڈ سیریز سے پہلے مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک پرسنل ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا تھا انگلینڈ, اور میں نے اس کو پورا کوشش کی کنونس کرنے کی کہ عامر آپ جیسے بھی آپ لیٹ آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. ایز اے سینئر پرو آسٹریلیا میں ہر جگہ پہ اس کو ہمیشہ سپورٹ کیا. اور وہ انیشیلی نہیں گیا انگلینڈ, لیکن بعد میں وہاں پہ جب وہ اپنے اس پرسنل ایشو سے باہر آ گیا پھر اس کا مجھے میسج آیا تو پھر اس کو ہم نے ریکال کیا. وہ کار بھائی نے بھی ریکال کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا ایک سینئر پرو بالر ہے اور ہمیں چاہیے ایز بالر. وہاں پہ جا کے عامر کھیلتے ہیں, انجرڈ ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی فارم بھی اس کی ایسی تھی, پھر وہ واپس آتا ہے یہاں پہ کھیلتا ہے اس انجری سے. اور زمبابوے کے اگینسٹ سمپل ریزن دی تھی کہ کیونکہ ہم نے اسنان کو کھلانا ہے, ہم نے حارث روف کو کھلانا ہے, اور ان ینگسٹرز کو کھلانے کی وجہ سے ہم عامر کو اسی لیے اس سیریز میں کنسیڈر نہیں کر رہے تاکہ ان کو ہم پوری سیریز کھلا سکیں. موسیٰ نے بھی آبویسلی کھیلنا تھا. اس کے بعد ایک سمپل سی چیز ہے, آپ نے دیکھا اسی دوران میں ہمارا T20 ٹورنامنٹ ہوا. کمنگ بیک فرام انجری, عامر کی فارم پہلے 6 میچ وہ نہیں کھیلے, وہاں پہ 5 یا 6 میچ وین ہی پلیڈ, وہی اس کی جو پرفارمنس یا اس کی جو بالنگ وہ اپنے بیسٹ پہ واپس نہیں آئے. ایک سٹیج پہ ایسا ہوا کہ نارتھرن کی ٹیم میں ہی وازنٹ ایبل ٹو بیسیکلی گیٹ ان دا سائڈ. وہاں پہ بھی اس سے دوسرے جو لڑکے ہیں وہ کھیل رہے تھے تو ان کی پرفارمنسز بہتر. تو سمپل سی چیز تھی, ہم نے انگلینڈ میں وقار بھائی نے اور میں نے عامر سے بالکل کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ یو آر آور سینئر, یو آر آور اسٹرائک بالر, اور آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ اگر آپ T20 کھیلتے ہیں تو 4 اوور آپ یو گو آل آؤٹ, فل تھروٹل پہ جائیں, آپ وکٹس لیں اور ہمارے لیے جو بھی آپ سوئنگ کرتے ہیں اوپر سے وہ یہ آپ کا رول ہے. اگر یہ نہیں ہوتا ہے آپ اپنی جو آپ کی پیس ہے 87 88 پہ آپ بال کر سکتے ہو, اگر آپ 81 82 پہ بال کریں گے تو اٹ از ناٹ پاسبل. ہمارے لیے بڑا, ہماری ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ اب شاہین جس طرح کی پرفارمنس دے رہا ہے, حسنین نے جس طرح کی پرفارمنس دی ہے, حارث روف جس طرح بولنگ کر رہا ہے, تو آئی تھنک کمپٹیشن از دیئر. آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ان کی پرفارمنس کے باوجود آپ کہ سینئر بالر کو پریفرنس دیں اور پرفارمنس نہ ہو. تو اٹ واز سمپلی آن پرفارمنس. جب تک یہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے عامر کی وہ فارم نہیں تھی, وہ اپنے فل اس پہ بالنگ نہیں کر رہا تھا. نتھنگ پرسنل. وقار یونس کے بارے میں جتنی باتیں ہوئیں کہ وقار یونس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. دیکھیں 6 کوچ تھے جو سلیکٹر تھے, میں چیف سلیکٹر تھا, کپتان تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی ایک بندہ آل آؤٹ جا کے ڈیسیجن کر لے کسی پہ بھی. اٹ مینس کہ نو بڈی واز سپورٹنگ آن دا بیسس آف پرفارمنس. تو یہ کہنا کسی کا کسی ایک کو اس کو کوئی اور رنگ دینا, آئی تھنک یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کیوں عامر نے ایسا کیا؟ نہ کبھی عامر کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا رویہ رہا ہے نہ کچھ. آئی تھنک سمپل عامر کے لیے یہ تھا کہ یو شوڈ ہیو جسٹ گون بیک, اپنی پرفارمنس, اپنی بالنگ اور اپنی فارم آگے پروف کرتا اور سمپلی گیٹ بیک ان دا ٹیم. محمد عامر کے حوالے سے آپ نے تفصیلی جواب دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں ICC ون ڈے رینکنگ میں ابھی بھی ٹاپ 10 کے اندر شامل ہوں. دوسری طرف سے وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ تو ون ڈے تو ہم نہیں کھیل رہے نا بھائی, ہم تو T20 اور ٹیسٹ کھیلنے گئے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حارث روف جو ہیں ان کو T20 لیگز کی بنیاد کے اوپر ٹیم کے اندر شامل کیا گیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مصباح اور وقار نے بار بار پریس کانفرنس میں اور انٹرویو میں کہا کہ میں لیگ کھیل کر پیسہ کمانا چاہتا ہوں. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعض ایسے کھلاڑی ہیں جن کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے, اور دوسری میری پرفارمنس ہے تو ذاتی اناد کی بنیاد کے اوپر مجھے باہر نکالا گیا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریویس جو پرفارمنسز ہیں
وہ میٹر کرتی ہیں, لیکن آپ کی کرنٹ فارم میٹر کرتی ہے کہ کرنٹلی آپ کیسے بولنگ کر رہے ہیں. ورنہ تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میرے خیال میں ٹیم سے باہر نہ ہوتا. کرنٹ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کی کرنٹ فارم جو ہے, جو کرنٹ بالنگ ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی, باقی بالرز کی بہتر تھی. حارث رؤف کو آپ دیکھ لیں, وہ T20 ٹورنامنٹ میں وہ اور شاہین شاہ ٹاپ پہ تھے. سیم T20 ٹورنامنٹ عامر بھی کھیل رہا تھا, اور اس کی جو بالنگ کی کوالٹی ہے, میں آئی ایم ناٹ ڈس رسپیکٹنگ اینی ون. عامر از اے کوالٹی بالر, میں نے پہلے بھی کہا, اور ہماری کوئی ایسا, میں ابھی بھی, اس نے ریٹائرمنٹ لی ہے, مجھے ابھی بھی کوئی اس سے وہ نہیں ہے, ابھی بھی وہ کھیلتا ہے اور اپنی بیسٹ پہ ہوتا ہے, تو میں اس کو ویلکم کروں گا اس ساری چیزوں کے باوجود بھی. دوسری آپ نے بات کی کہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ مجھے ٹیسٹ میں جب میں نے ریٹائرمنٹ لی تو آئی آلویز رسپیکٹڈ ہز ڈیسیجن. میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی اس نے اس لیے لے لی, اس نے اس لیے لے لی. اٹس ہز پرسنل ڈیسیجن. بٹ جو بھی آپ فارمیٹ کھیل رہے ہیں ایز اے سینئر پلیئر, یہ ہمیشہ میری عامر سے بھی بات ہے, وہاں باقیوں سے بھی, ایز اے سینئر پلیئر یو آر دیئر. جیسے محمد حفیظ ہیں, یو ہیو ٹو لیڈ دا ٹیم. جو بھی آپ نے لیڈنگ پرفارمنس دینی, آپ سروائیونگ اس میں نہیں رہ سکتے کہ یہ ایک میچ میں پرفارمنس کی, 4 میچز میں نہیں کی, ایک میں زور. یہ آپ کو چیلنج لینا ہے ایز اے سینئر پلیئر. سو if عامر comes in that, ابھی بھی یقین کریں میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عامر نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. از مور ویلکم. اچھی پرفارمنس دیتا ہے, اچھی فارم میں ہے, پاکستان کے لیے بہتر ہے. وی آلویز ٹیک him in the team.